میرے اور آپ کے بڑے تو دادا اور نانا ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے بڑے تو بابا اور ابا ہوتے ہیں، اہل بیت پر قربان جائیے، اہل بیت کے بڑے کو اللہ کہا جاتا ہے۔ کوئی نام اہل بیت نے بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں رکھا۔ امام حسن کی آمد ہوئی، بیوی نے فرمایا بابا اس کا نام کیا رکھیں گے؟ فرمایا میں اللہ پر مقدم نہیں ہو سکتا، اس کا نام اللہ رکھے گا۔ لہذا یہاں ارادہ کیا سرکار مصطفیٰ نے، وہاں جبریل نازل ہوئے، اے میرے حبیب اللہ نے اس کا نام شبر رکھا ہے۔ فرمایا یہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے، میری عربی زبان میں اس کا کیا مطلب؟ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام حسن رکھیں، عبرانی میں شبر ہے، عربی میں حسن ہے۔ یہی کیفیت امام حسین کی ولادت کے موقع پر ہوئی، یہی کیفیت جناب زینب کی ولادت کے موقع پر ہوئی، اور اس سے چاہیے کیفیت مولائے نبی۔ اللہ سے بات کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ذرا انہیں جا کر بتائیے کہ جو حضرت ابو طالب کا ایمان ڈھونڈ رہے ہیں کہ جب مولائے کائنات کی ولادت ہوئی تو حضرت ابو طالب نے کہا میرے بچے کا نام رکھے گا، اور موحد کسے کہا جاتا ہے؟ جی، لہذا آسمان سے ایک لوح اتری اور اس لوح پر لکھا ہوا تھا اے ابو طالب علی اشتق من العلی، لفظ علی میرے نام سے مشتق ہے، سمے اپنے بچے کا نام علی رکھو۔ لہذا خاندانی لوگ بچوں کے نام رکھتے وقت معنی پر غور کرتے ہیں، لغت پر غور کرتے ہیں، اور بہت ساری غفلتوں سے محفوظ رہ جاتے ہیں، آگے جا کے بچوں کو، اولادوں کو مشکلات نہیں ہوتی ہیں۔ نام رکھے جا رہے ہیں، ابیہا کیا نام ہے؟ سینکڑوں بچیاں ہو چکی ہیں اس وقت پاکستان میں ابیہا نام سے۔ کیا مطلب ہے ابیہا کا؟ جی، نام تو پورا ابیہا ہے، مگر وہ چھوٹا نام، جدید نام، یونیک نام، نیا نام، یہ والی باتیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ نہ ہمارا اللہ نیا ہے، نہ ہم مصطفیٰ کو نیا مانتے ہیں، ہمارا تو قدیمی ہونا ہی ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ لہٰذا یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ نیا نام، اور پھر جو مجھے معاف کیجیے گا رسانوں پر اور آج کے جدید میڈیا کے ذریعے سے اور بعض اور جگہوں سے انہیں نام مل رہے ہوتے ہیں، وہ نام رکھ دیا جاتے ہیں۔ نہیں، نام ویسے ہے بھی اللہ ہی کا، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، دقت چاہوں گا، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو، اور چھوڑ دو وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں بہت جلد معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنا کیا نقصان کیا ہے، انہوں نے اپنا کیا نقصان کیا ہے۔ جب میرے معصوم امام سے پوچھا گیا یا اللہ، معصوم سے پوچھا گیا مولا اللہ کے وہ بہترین نام کیا ہیں؟ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے وہ بہترین نام کیا ہیں؟ فرمایا نحن اسماء اللہ، ہم اہل بیت اللہ کے بہترین نام ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ مجھے پکارو تو ان کے ذریعے سے پکارو۔ اور یقیناً نام انسان کا تعارف ہے، اور پھر یہ تو ایک پہلو تھا، دوسرا پہلو کہ نام ہے، نام سے کردار ثابت نہیں ہوتا، ہاں نام کردار سازی میں معاون ضرور ہے۔ محمد نام ہے تو تمہارا کام ابو سفیان جیسا کیوں ہے؟ علی نام ہے تو تمہارا کام شام والوں جیسا کیوں ہے؟ یہ انسان کو جھنجھوڑے گا ضرور، یہ ہوشیار ضرور کرے گا۔ فاطمہ نام رکھ دیا بچی کا تو پھر ہندا جیسا کردار کیوں ہے؟ یہ نام ضرور آمادہ کرے گا کہ انسان اپنے کردار کی طرف جائے۔ حتیٰ نام کے باب میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر تم نے محمد نام اپنے بچے کا رکھ دیا، فاطمہ نام اپنی بچی کا رکھ دیا، تو خبردار اس کے لیے کوئی نامناسب جملہ نہ کہنا، اس لیے کہ یہ نام تو تم نے میرے نام پر ہی رکھا تھا۔ اس کو اب یہاں والدین کو بھی اخلاق سکھائے جا رہے ہیں، زبان کو کنٹرول میں رکھو، محمد نام ہے اس کا، ادب تو فاطمہ نام ہے اس کا، ابھی کرنی ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے
اس نام کا ادب اور احترام کرو. جن گھروں میں محمد نام کے بچے ہوتے ہیں ان گھروں میں ویسے ہی اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں. جن گھروں میں فاطمہ نام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو سکینہ نام بگاڑ کے سکینہ کر دیا جاتا ہے. بھئی یہ کیا کر دیا کہ سکینہ نام رکھیں گے تو مصیبتوں میں مبتلا رہے گی, تو پھر تو اہل بیت کو ہی چھوڑ دو. کیوں نہیں رکھ رہے سکینہ نام؟ یہ پریشانیوں میں مبتلا رہے گی, اس لیے کہ سکینہ پریشانیوں. یہ کوئی شیعہ, یہ چاہنے والوں کی نشانیاں ہیں. یہ چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں, محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں. اس بنیاد پر نام نہیں رکھ رہے کہ وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گی. یہ کس نے کہا ہے؟ اور یہ تو کمال ہے. وہ 4 سالہ بچی, جملہ کہوں گا بی بی کی عظمت کا, وہ 4 سالہ بچی وہ کام کر رہی ہے جو 36 سالہ عباس کر رہے ہیں. وہ 4 سالہ بچی وہ اللہ کے نزدیک مقام رکھتی ہیں جو امام موسیٰ کاظم کو باب الحوائج بنایا گیا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں وہی سمجھا جائے, اس سے ہٹ کر کہیں اور ذہن کا خطور نہ ہو. جناب سکینہ باب الحوائج میں سے ہیں, انتہائی. اور پھر تھوڑا اور پیچھے جائیے, یہ تو 4 سال کی تھی نا. علی اصغر 6 مہینے کے, یعنی 6 مہینے کا بچہ وہ کام کرتا نظر آ رہا ہے. جو مولا عباس سے مانگے تو ملے, وہ حضرت علی اصغر سے مانگے تو ملے. باب الحوائج میں سے ہے نا. تو یہ تو بحث ہی نہیں ہے. نام سوچ کے اور سمجھ کے رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں نے ایک جملہ کہا اسے اور بہتر کر لوں کہ نام کا ذریعہ ہے. نام سے کوئی فرق نہیں ہو. سارے بچوں کے نام یا چند بچوں کے نام یا بعض بچوں کے نام ان لوگوں کے ناموں پہ رکھے جن سے آپ کو بہت زیادہ محبت نہیں ہے. اگر کوئی نام حسین اور حسن نام والا شخص کسی محفل میں بیٹھا ہوتا تھا اسے اٹھا دیا جاتا تھا. نام والے سے تو بات نہیں کرتے تھے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں. گواہی عدالتوں میں قبول نہیں ہوتی تھی علی کے نام والے کی. جج پوچھتا تھا, قاضی پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی علی. کہا اس کو لے جاؤ باہر, اس سے تم گواہی نہیں لینی. یہ حالت تھی. خواجہ حسن بصری بڑا نام ہے ہمارے بھائیوں کے ہاں, ہمارے بھی عزیز اور محترم عالم دین ہیں, ایک عارف ہیں, اور جو تصوف کے سلسلے ہیں ان میں سے ایک سلسلے کے سر سلسلہ ہیں. وہ جب بھی نبی کا قول بیان کرتے تھے کہتے تھے قال اللہ, حدیث سناتے تھے قال رسول اللہ. ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ کی ولادت تو حضرت عمر کے دور میں ہوئی تھی, آپ تو نبی کے زمانے میں تھے ہی نہیں, آپ نے نبی سے کیسے سن لیا؟ آپ کہیے کہ فلاں سے میں نے سنا ہے, انہوں نے نبی سے سنا ہے, آپ ڈائریکٹ نبی سے کیسے سنتے تھے؟ آپ تو تھے نہیں. کہنے لگے جتنے اقوال میں نے علی سے سنے ہیں مجھے یقین ہے وہ مصطفیٰ نے فرمائے. تو پوچھنے والے نے تعجب سے کہا ہم کیوں نہیں لیتے؟ آپ بولے نا, انا امیر المومنین علی بن ابی طالب قال رسول اللہ. آپ کہیں نا میں علی سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا. کہنے لگے میرے عیال زیادہ ہیں, میرا مال کم ہے, مجھے زندہ رہنا ہے. یہ ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو. یہ آج بڑے آرام سے آپ مائک پہ مجلس کر رہے ہیں, آج بڑے اطمینان کے ساتھ مجلس اعظم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. زبانیں کھینچی گئی ہیں اس نام کو بیان کرنے پر, جی ہاتھ پیر کاٹے گئے علی کہنے پر. بہت مشکل دور سے یہ ذکر گزر کر آیا ہے. بڑے اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آج اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. میں دعا کروں گا پاکستان کی سرزمین کے لیے بھی. ایران میں عزاداری اس وقت ایسی نہیں ہو رہی جیسے آپ کر رہے ہیں. عراق میں کربلائیوں کے لیے کربلا کی حدوں کو بند کر دیا گیا ہے. جو چاند رات سے پہلے پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. پہلی محرم سے کربلائیوں کا مجلسوں کا حال دعا کی ذمہ داروں کو, حکومتی اداروں کو
کہ جنہوں نے جو ایس او پیز ہیں، جو عالمی اس وبا کے حوالے سے طے پایا ہے، اس کے مطابق رستہ دیا ہے، اور جہاں اگر کوئی مشکل ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اس وقت کو گزار والے ہیں کو ان کے لیے دعا گو. نام بسم اللہ، دقت چاہوں گا، بسم اللہ، لفظ اللہ. اچھا، آپ لوگ اس بحث سے متفق ہیں کہ یہ گفتگو آگے بڑھے؟ لفظ اللہ مل کر صلوات ہدیہ کر دیں. اسم اللہ کے 99 صفاتی ناموں کا زور اگر دم اور طاقت ایک جگہ پر رکھی جائے تب اسم جلالہ اللہ بنتا ہے. تب بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو، نہیں، ممکن ہے اس سے زیادہ طاقت ہو. لہذا لفظ اللہ نہ کوئی ترجمہ ہوتا ہے اس کا، نہ ہو سکتا ہے. اللہ اللہ ہے، لام ہے، یہ واحد نام ہے کہ اگر الف ہٹا دو تب بھی اللہ ہی کا تصور رہے گا، لام پہلا ہٹا دو تب بھی اللہ ہی کا تصور رہے گا، دوسرا لام ہٹا دو تب بھی اللہ ہی کا تصور رہے گا، ہو رہنے دو تب بھی اللہ کا تصور، ہو بھی ہٹا دو تو اللہ کے بغیر. الف لام اضافی نہیں ہے. یہ پچھلے سال بڑی تفصیل سے تقریباً کوئی 20-25 منٹ ہم گفتگو کر چکے ہیں پچھلے سال کی مجالس میں کہ الف لام یہاں اضافی نہیں ہے. اللہ کے نام پر الف اور لام شروع والا اضافی نہیں ہے، یعنی معرفہ کا نہیں ہے، یہ اس کا ذاتی ہے، یہ اس نام کا حصہ ہے. اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ اس نے لفظ، دیکھیں نام تو 99 ہے نا، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، حی ہے، قادر ہے، مدرک ہے، مرید ہے، جی 99 اس کے نام. لیکن اس نے لفظ اللہ کے بعد اگر کسی اپنی صفت کو سب سے عزیز جانا ہے تو وہ صفت رحمان ہے، اور صفت رحمان کے بعد رحیم کو رکھا ہے. یعنی ترتیب میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بسم اللہ الرحیم رحمان، ہم اسے آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اللہ نے رحمان کو مقدم رکھا ہے اور رحیم کو مؤخر رکھا ہے. جب دونوں جو ہے، دونوں کا جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے رحمت. راہامیم، رحم، اور دونوں کے معنی رحمت کے ہیں. رحمان بھی رحمت کے معنی میں ہے، رحیم بھی رحمت کے معنی میں ہے. پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ ہم آگے پیچھے کر دیں، آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. رحمان مقدم ہے، رحیم مؤخر ہے. آپ کی توجہات کا شکر گزار رہتے ہوئے اب آگے. رحیم کا موٹا فرق یہ ہے کہ جب رحیم اللہ کے بولے جیاران، اور میں لفظ اور بہتر کروں کہ جب سمندر رحمت پروردگار بہ رہا ہو تو اسے رحیم کہا جاتا ہے. بعد والا دکھا، جب سمندر رحمت پروردگار بہ رہا ہو، اور جب سمندر رحمت پروردگار، جب سمندر پروردگار جوش مار رہا ہو تو اسے رحمان کہتے ہیں. کی کیفیت میں ہو. رحیم یعنی سمندر رحمت، اور جب سمندر رحمت طغیانی کی کیفیت میں ہو تو اسے رحمان کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کا صفت رحمان، اللہ کی یہ صفت رحمان، رحمان رحمت جب جوش مارتی ہوئی نظر آئے تو اسے رحمان کہا جاتا ہے. اور اس خاندان کے بہت سارے الفاظ ہیں. عرب جب شدید بھوکا ہو جاتا ہے
تو کہتا ہے انا جوعان، رحمان ذہن میں رہے آپ کے، انا جوعان، میں بہت بھوکا ہوں۔ جب بہت پیاسا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے انا عطشان، رحمان ذہن میں رہے، میں بہت پیاسا ہوں۔ بہت زیادہ جو حمد کر رہا ہو اللہ کی، اسے حمدان کہا جاتا ہے۔ جب بہت گہرائی میں کوئی اتر کر بات سمجھ لے تو اسے عرفان کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی، یہ اسی خاندان کے الفاظ ہیں۔ جہاں شدت رحمت پائی جائے، اس شدت رحمت کو رحمان کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نام کے بعد، دقت چاہوں گا بسم اللہ کے اوپر غور کر رہے ہیں، اللہ کے نام کے بعد سب سے اہمیت کا حامل کوئی اللہ کا نام ہے تو وہ رحمان کا نام ہے۔ اب اس رحمان کو سمجھنا ہے، اس رحمان پر غور کرنا ہے۔ شکریہ آپ کا، اس رحمان پر غور کرنا ہے۔ اس نے اپنے رحمان ہونے کا کیا جلوہ دکھایا ہے؟ رحمان ہے، بہت اچھی گفتگو کر لی مولانا آپ نے، دو چار جملے بڑے صحیح کر دیے۔ اس نے کیا دکھایا ہے اپنے رحمان ہونے کا جلوہ؟ کیا مطلب ہے رحمان؟ کہاں جوش مارتا ہے اس کا رحم؟ کیا جوش تھا، کیا طغیانی تھی سمندر رحمت پروردگار میں؟ تو ہمیں سورہ مبارکہ رحمان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سورہ رحمان کو پڑھیں گے تو اللہ کی صفت رحمان کو سمجھ لیں گے۔ میں کہتا ہوں صفت رحمان پروردگار مکمل جلوہ گر ہے سورہ رحمان میں، اور سارا سورہ تو یقیناً مکمل وقت درکار ہے اور کئی اشرے درکار ہیں مجھ چھوٹے سے طالب علم کے لیے بھی، لیکن اگر پہلی 4 آیتوں پر غور کر لیں، سورہ رحمان کی پہلی 4 آیتوں پر غور کر لیں تو اللہ کے صفت رحمان ہونے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، قدر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ذرا پڑھیے، آغاز کہاں سے ہو رہا ہے سورہ رحمان کا؟ مکمل سورہ، مکمل آیت ہے الرحمن۔ بھائی 2 صفوں کی بھی آیتیں ہیں قرآن میں۔ الرحمن مکمل آیت ہو گئی، یعنی اللہ نے جہاں 2 صفوں کی آیتیں بھی نازل کی ہیں، وہاں ایک لفظ رحمان کو بھی آیت بنا دیا۔ الرحمن، آگے بڑھیے، علم القرآن، یہ اس کے رحمان کا جوش ہے جو قرآن نازل ہوا ہے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی، یہ قرآن کا نازل ہونا، قرآن کی تعلیم، قرآن عطا کرنا، یہ رحمت پروردگار کا جوش ہے اور طغیان ہے۔ جب سمندر رحمت پروردگار تعلیم، علم القرآن، قرآن تعلیم پروردگار علم کا احسان، قرآن جس کو پڑھا جائے، قرآن کے خاندان کا لفظ ہے۔ انسان اپنا آرام چھوڑ کر آتا ہے، اپنا آفس چھوڑ کر آتا ہے، یعنی چھوڑ کا اس معنی میں کہ اوقات کو منظم کر کے آتا ہے۔ جی، قرآن پڑھنے کا ہے، اور صبح کا وقت بہترین وقت ہے قرآن کی تلاوت۔ میری اپنی بچی حافظ قرآن ہے، یہ میں کوئی وہ نہیں کر رہا، خود پسندی نہیں کر رہا، لیکن آپ یہ قرآن کے وہ ہر کلاس میں ٹاپ، او لیول میں ٹاپ، اے لیول میں ٹاپ، سارے اے گریڈ، سارے اے پلس۔ بھئی کہاں سے تمہارا دماغ تیز ہو گیا؟ کہنے لگے بابا قرآن کی وجہ سے ہو گیا، قرآن ذہن۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ قرآن بہترین نسخہ ہے ذہانت کا۔ جو بچے آ کر پوچھتے ہیں نا کہ مولانا سمجھ میں نہیں آ رہا، پیپر دینے ہیں، مشکل ہو رہی ہے،
ان کو سب سے بہترین نسخہ اگر ان کو کہا جائے، بتایا جائے کہ تم کیسے اپنے ذہن کو تیز کر سکتے ہو، تو ان سے کہا جائے اپنا سبق دہرانے سے پہلے ایک صفحہ قرآن کا پڑھ لیا کرو۔ جب تم ایک صفحہ قرآن کا اپنا سبق دہرانے سے پہلے پڑھو گے، یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ذہن کو تیز کر دے گا۔ اور بہت سارے حکیموں کے نسخے اپنی جگہ، مگر حکیم مطلق کا نسخہ تو قرآن ہے۔ اور یہاں تعلیم قرآن، علم القرآن، قرآن کی تعلیم اس رحمان کی رحمانیت کا جلوہ ہے۔ میں تو بھائی لطف لے کے پڑھوں گا، مجھے جلدی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کے قرآن کی آیت۔ اب یہ رحمان کے جلوے میں عرض کر رہا ہوں، 3 اس نے جلوے دکھائے اپنے رحمان ہونے کے۔ اس کی رحمت جب طغیان پاتی ہے، جب جوش مارتی ہے، تو 3 جلوے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا جلوہ علم القرآن، دوسرا جلوہ خلق الانسان، یہ خلق الانسان اس کے رحمان ہونے کا جلوہ ہے، اس کی طغیانی ہے، اس کا جوش ہے۔ بھائی بنائے تو اس نے آسمان اور زمین بھی ہیں، بنائے تو اس نے جانور بھی ہیں، پودے بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، مگر نہیں کہا کہ میں نے بکری بنائی ہے، میں نے گدھا بنایا ہے، میں نے اونٹ بنایا ہے۔ اس نے نہیں کہا میں نے جانور بنائے، میں نے عقیق کا پتھر بنایا ہے، میں نے زمرد کا پتھر بنایا ہے۔ اس نے ساری مخلوق کو کہہ دیا فاطر السماوات والارض، اس نے جو زمینوں میں ہے سب بنایا ہے، آسمانوں میں ہے جو سب بنایا ہے۔ سب کو گنتی میں ہی نہیں لے کر آیا وہ، یہ واحد وجود ہے جسے کہتا ہے میں نے انسان بنایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں نے انسان کو خلق کیا ہے۔ یہ انسان کی خلقت پر وہ اپنی رحمت کا جلوہ دکھا رہا ہے۔ دقت چاہوں گا، اس نے بہت کچھ بنایا، مگر مبارکباد اگر اس نے اپنے آپ کو دی ہے تو اس نے انسان کی خلقت کے بعد اپنے آپ کو مبارکباد دی۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، تجھے مبارک ہو، اے اللہ خود اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے، تجھے مبارک ہو، تو بہترین مخلوق کا خالق بن گیا۔ اس 6 فٹ کے انسان میں اس نے، دیکھیے جتنا کام ظریف اور نازک ہوتا ہے نا، اتنا ہی کام کرنے والے کا ہنر ثابت ہوتا ہے۔ جی بڑی جگہ کے اوپر کوئی کام کرنا، بڑے میدان میں کام کرنا، بڑے صفحے پر ڈرائنگ کر بنانا، نقشہ بنانا، یہ آسان ہے۔ جی چاول پہ سورہ توحید، چاول کے دانے پہ سورہ توحید لکھنا یہ ہنر ہے۔ ایسے ہی ہے بنانا بھی اللہ کا ہنر، مگر چیونٹی بنانا کتنا ہنر ہے۔ وہ سارا نظام جو اونٹ میں رکھا ہے یہ آسان ہے نا، جگہ جب جگہ بڑی ہوگی تو چیزوں کو رکھنا، بنانا، سیٹ کرنا، فٹ کرنا آسان ہے۔ چھوٹی جگہ میں بہت وہی ساری چیزوں کو رکھنا کتنا مشکل ہے۔ لہذا مولا کائنات نے اونٹ پر خطبہ نہیں دیا ہے، توجہ چاہوں گا، نہج البلاغہ میں میرے مولا علی نے اونٹ پر خطبہ نہیں دیا ہے، چیونٹی پر خطبہ دیا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے کیا بنایا ہے۔ تمہارے ایک پوروے پہ 10 چیونٹیاں آ جائیں گی، اور ہر چیونٹی کے اندر اللہ نے وہ سارے نظام رکھے ہیں جو اونٹ میں بھی رکھے ہیں۔ وہی نظام ہاضمہ ہے، وہی نظام دافعہ ہے، وہی نظام تناسل ہے، وہی نظام اور خاندانی اور قبیلے کا سسٹم اور نظام ہے، وہی دیکھنا اور سننا اور محسوس کرنا ہے، وہی چلنا ہے، وہی محسوس کرنا ہے، وہی بولنا ہے، وہی بات کرنا ہے۔ وہ سارے کام جو اللہ نے اونٹ میں رکھے ہیں ایک چیونٹی میں بھی رکھے ہیں۔ اب ذرا دقت چاہوں گا، اللہ نے جو سارا نظام کائنات میں رکھا ہے، پوری کائنات ایک طرف اور یہ 6 فٹ کا انسان ایک طرف، لہذا اپنی دلیل وجود اس نے کائنات کے ساتھ انسان کو قرار دیا۔ سورہ مبارکہ فصلت آیت نمبر 55، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، تم بہت جلد دیکھو گے ہماری نشانیوں کو، بہت جلد دیکھو گے ہماری نشانیوں کو اس پوری کائنات کے اندر، وفی انفسہم، اور اپنے اندر دیکھو گے۔ اللہ نے پوری کائنات کو ایک طرف برابر قرار دیا اس انسان کے، وہاں ہواؤں کا نظام ہے تو یہاں تنفس کا نظام ہے،
وہاں فصلوں کا نظام ہے تو یہاں بدن پر مختلف جگہوں پر بالوں کا نظام ہے. اور یاد رہے کہ اللہ اس 6 فٹ کے بدن پر جو بال اگاتا ہے, جو فصل اگاتا ہے, اس کا اپنا ایک جلوہ ہے. میرے مولا صادق نے بالوں پر غور کرتے ہوئے کہا ذرا غور تو کرو کہ جہاں ہونے چاہیے وہاں ہے, جہاں نہیں ہونے چاہیے وہاں نہیں ہے. محمد والے فصلوں کا نظام اللہ نے اس انسان کے بدن میں قرار دیا. وہاں زمین کو ٹکانے کے لیے اور روکنے کے لیے پہاڑوں کو قرار دیا کہ وہ میٹ کا کام کریں, کہیں ہل. اللہ نے پہاڑوں کو ٹیکا ہوا ہے. ایسے ہمارے بدن کے اندر متلاشی ہونے سے بچانے کے لیے ہمارے بدن میں ہڈیوں کا نظام قرار دیا. وہاں سورج کے برابر اتنی سی آنکھ, وہاں چاند کے مگر یہ رکھا ہوا چاند اگر نہ چلوات پڑھ لیں اور محمد والے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تمام تر کمالات جو اللہ نے پوری کائنات میں رکھے وہ اس انسان میں رکھے. لہذا کہا الرحمن علم القرآن, انسان کو خلق کیا اللہ نے, انسان کو خلق کیا ہے. اب تیسرا جلوہ رحمان کا, آگے بات بڑھی. علمہ البیان. دیکھیے انسان کی تعلیم کہ اس رحمانیت کا جوش تعلیم دی. تعلیم قرآن ہے, پھر تخلیق. یہ میں نے آگے پیچھے نہیں کر دیا, ایسا نہیں کہ الرحمن خلق الانسان کی آیت یہی پہلے غور تو کریں, انسان بعد میں ہے تو یہ کسے سے پہلے علم عطا کیا جائے. علم ان کا ذاتی ہوتا ہے, لدنی نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علم کی 2 قسمیں, ایک یعنی یہاں آ گئے اللہ کی طرف سے پیغام آتا رہا, وہی آتی رہی, الہام ہوتا رہا, یہ لدنی ہے, من لدن اللہ کی طرف سے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم لدنی سے زیادہ بڑا علم رکھتے ہیں, اور وہ علم ان کا علم ذاتی ہے. جب سے ہیں اس وقت سے انہیں علم دیا گیا ہے. یہ خلقت سے پہلے کے عالم ہیں. میں اپنی بات کی دلیل دوں گا. 3 سالہ سن و سال ہے میرے مولا حسن مجتبیٰ کا. آغوش نبی مکرم کی ہے جس میں تشریف فرما ہے. ایک اعرابی نبی کی محفل میں داخل, سرکار دو جہاں کو دیکھ کر کہا تم نے دعوی نبوت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نبی ہوں. کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا میرا یہ بچہ. بھائی دقت چاہوں گا, میرا یہ بچہ حسن مجتبیٰ دلیل نبوت ہے میری. کہ یہ بچہ کیا بات کرے گا؟ حضرت نے فرمایا بات کرو. تو جیسے ہی امام کی طرف متوجہ ہوا تو امام نے فرمایا سل فقیہن لا صبیہ, تو سوال کرے گا کسی فقی سے, کسی بچے سے بات نہیں کر رہا. یہ وہ 3 سال کا سن و سال. کہنے لگا دلیل نبوت کیا ہے تمہارے نانا کی؟
حضرت نے فرمایا کل رات تم فلاں مقام پر تھے، اتنے لوگ تمہارے ساتھ بیٹھے تھے. امام نے 11 کی تعداد بتائی. تم 11 لوگ تھے جو ایک ساتھ بیٹھے تھے. ایک عورت تمہارے ساتھ بعد میں شریک ہوئی. تم سب کا ارادہ یہ تھا کہ تم اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے موقعوں پر میرے نانا نبی کو آ کر اذیت پہنچاؤ گے، تکلیف دو گے. تمہارے درمیان یہ طے پایا کہ کون، اب یہاں مولا بولتے جا رہے ہیں اور اس کے پسینے چھٹ رہے ہیں. جی جی. اور تم میں یہ طے پایا کہ کون پہل کرے گا، تو تم نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا. تم یہاں اتفاقی طور پر نہیں آئے ہو، تم یہاں پہلے سے طے شدہ ارادتاً یہاں پہنچے ہو. اور تم نے یہاں آنے کے بعد جب میرے نانا سے سوال کیا تو جیسے مجھ حسن کو پتا ہے کہ کیا تم سوچ کر آ رہے ہو، میرے نانا ہے، وہ مجھ سے زیادہ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. بلند تر صلوات پڑھے. کا سوال کر مجھ سے پوچھیں گے. جب سب کچھ بتا دیا تو کہنے لگا میں آپ سے 10 سوال پوچھوں گا. حضرت نے فرمایا تمہارے ہر سوال کا جواب ہوگا اور تمہارے 10 سوالوں پر میں خستہ ہونے والا نہیں ہوں. اس نے سوالات کرنا شروع کیے اور جب سوالات کر کے رکا، میں ترک کر رہا ہوں کیونکہ میرا مضمون آگے جانا ہے. جب سوالات کر کے رکا تو امام کا ایک بڑا حسین جملہ میں کہتا ہوں، قربان جائیں امام فرمان پر، اس جملے پر جو عظمت امام حسن مجتبیٰ کا. حضرت نے فرمایا تم مجھ سے سوال کرو اس لیے کہ انا بحر العلم و بحر لا یقسمہ الدوالی، اور سمندر کو ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تب کسی نے پوچھا تھا میرے مولا کے بارے میں نبی مکرم سے کہ یہ آپ کے کم سن بچے، یہ آغوش میں بیٹھنے والے بچے، یہ دودھ پیتے ہوئے بچے وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں جو بہت سے بڑوں کو نہیں پتا ہوتے. تو مولا نے فرمایا میرا بیٹا حسن لوح محفوظ کی تلاوت کرتا ہے. یہ کون ہے؟ انہ لقرآن مبین فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ جو قرآن میرے اور آپ کے پاس ہے، پچھلے سال ایک جملہ ہوا اس پر، یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ کتاب منزل ہے، یہ کتاب مکتوب ہے، یہ کتاب ملفوظ ہے، یہ لفظوں میں قید ہو کر آیا ہے. جس لفظ میں قرآن کی آیت ہے وہ لفظ محدود ہے، اس سے اچھا لفظ نہیں تھا، لہذا اللہ نے اسی میں اتار دیا. مگر اللہ کا پیغام اس لفظ جتنا نہیں ہے، اللہ کا پیغام اس لفظ جتنا نہیں ہے. یہ لفظ چھوٹا ہے، اس لفظ کوئی اور ہوتا تو اسی لیے عربی میں قرآن کو نازل کیا ہے. عربی میں وسعت زیادہ ہے، اللہ کا کلام وسیع زیادہ تھا، لہذا کس زبان میں اتارتا؟ زیادہ سے زیادہ وسیع زبان میں قرآن کو اتار دیا. مسئلہ عرب اور غیر عرب کا نہیں تھا، مسئلہ زبان کا تھا. وہ پیغام کہاں اترے؟ وہ لوح محفوظ، وہ کتاب مکنون کہاں اترے؟ وہ اترے گا لفظوں کی صورت میں. اسی لیے کہا جاتا قرآن کا نزول. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہاں سے جا کر یہاں بیٹھا ہوں، اسے کہتے ہیں صعود. جب اتروں گا اسے نزول کہا جاتا ہے. اترنے کو نزول کہا جاتا ہے نا جی. اترنا ایک زاویے سے تو بہت اچھی بات نہیں ہے جی. اتر گئے بھائی، نیچے آ گئے بھائی. قرآن نیچے آیا ہے، دقت چاہوں گا. قرآن کتاب مکنون میں جیسا ہے اس سے نیچے آیا ہے. نیچے آنے کے لیے اسے الفاظ کی ضرورت تھی. کیسے آئے؟ الفاظ میں ڈھل گیا. الفاظ تو محدود ہیں، اللہ کا کلام تو محدود نہیں ہے، اللہ کا علم تو محدود نہیں ہے. یہ کتاب منزل، وہ کتاب جو منزل نہیں ہے، کتاب مکنون جسے قرآن کہہ رہا ہے، اس کے لیے قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون. ہمارے لیے تو یہی قرآن ہے. میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہوں گا پریشان نہیں ہو یہ سوچ کر کہ صاحب اس کو کیا کریں، پھر یہی کتاب ہے ہماری، یہی قرآن ہے ہمارا. اور کوئی اس کے بارے میں منفی سوچے وہ مسلمان نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ہے. لیکن جن پر قرآن نازل ہوا ہے ان کا علم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے.
جی یعنی ان الفاظ مکنون، وہ جو میں کتاب ہے، لا یمس المسون، کتاب مکنون وہ ہے جسے کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے صاحبان طہارت. ہم تو اس قرآن اٹھاتے وقت اٹھا لیتے ہیں ہوتا، اور قرآن کہہ رہا ہے مکنون سوائے صاحبان طہارت. خلق الانسان، تاکہ قرآن اس انسان کے ذریعے پڑھے، اس انسان کو واسطہ تفہیم قرآن بنایا ہے، اس انسان کے علم الہی بنایا ہے کہ علم کا فیض اس انسان کے ذریعے جاری ہوگا. اور یہ انسان جب جو سمندر رحمت پھر تیسرا جو تیسری طغیانی ہے رحمت پر کہ ہم نے اسے بیان عطا کیا ہے. دیر ہو جائے تو مجھے معاف کریں، ایک صلوات پڑھیں. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی علمہ البیان، بیان اس کو عطا کیا ہے. یہ بہت سارے نام ہو سکتے ہیں اس بحث میں جانے سے، لیکن انسان کا ایک نام بیان ہے. انسان ہوتا ہی بیان ہے. انسان کی ضد کیا؟ علماء مگر مولانا اپنے ساتھ انسان کی مگر دار حیوان، لیکن انسان کی وہ تعریف نہیں کرے کہ جو اہل منطق نے تعریف کی ہے. منطقی تعریف یہ کرتے ہیں کہ الانسان ہوا ہے. قرآنی صاحبان معرفت لوگ ہوا حیوان حمدان. انسان وہ ہے کہ جاندار ہے، حمد کرنے کی صلاحیت یا صاحب حمد قرار. انسان کی جب کے لفظ کو بھی اچھا نہیں سمجھ پاؤں، بیان کی ضد ہے اعلام، اور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شہوت کے مطابق، وہ شبہ ناک حوث پہ چلتا ہے، وہ تخمینوں پہ چلتا ہے، وہ روزانہ مالک بدلتا ہے، وہ روزانہ جگہ بدلتا ہے، وہ روزانہ اپنے اختیارات کسی اور متشابہ ہو. دقت چاہوں گا محکم زندگی اور متشابہ زندگی ذہن میں دو لفظ بیٹھا لے میرے بچے. جس کی زندگی متشابہ زندگی ہو، سوکھے پتے
حلال کا پتہ نہ ہو، جسے شبہ ناک غذاؤں کا پتہ نہ ہو، جسے مالک بدلنے میں کوئی دقت نہ ہو، جو جب چاہے جہاں چاہے کسی کے اختیار میں بھی آ جائے، اسے بہیمہ ابہام کہا جاتا ہے۔ بس اس کی ضد بنے گا انسان، اس کی ضد بنے گا بیان، یعنی جہاں حرام حلال کا خیال ہو، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جہاں روزانہ مالک بدلنے کا عیب نہ ہو، وہ ہے بیان۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہے بیان میں، بولنا تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے بیان میں۔ بیان زبان سے نہیں ہوتا، بلکہ آرزو ہے اہل بیت کی کہ بیان دو مگر بغیر زبان کے۔ یہ کیسے ہوگا کہ بیان ہو زبان کے بغیر؟ تمہارا مکمل وجود بیان بن جائے، تم چلتے پھرتے مبین جاؤ، تمہارے ایک ایک تمہارا مسکرانا بیان ہو۔ اب کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو پیغام، ناراض ہو تو پیغام، بلائیں تو پیغام، اٹھائیں تو پیغام، جن کا نہ بولنا بھی پیغام، جن کا خاموش بھی پیغام۔ یہ ہے وہ انسان واقعی، علمہ البیان۔ اب یہ جو تعلیم قرآن کے بعد انسان کے بعد بیان، تو جس اللہ نے اپنی رحمت کے طغیان میں انسان کو تعلیم دی، پھر انسان کو خلق کیا، پھر اسے بیان دیا، تو سب سے اچھا بیان کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کا بیان۔ سب سے اچھا بیان قرآن کا بیان ہے۔ بڑی بڑی تقریریں، لمبے لمبے مقالے، عمدہ عمدہ باتیں، وہ سب بیکار ہوں گی اگر اس میں قرآن کا جلوہ، اس میں اگر قرآن کا عکس نہ پایا جاتا ہو۔ میرا اور سب سے اچھا کلام قرآن، سب سے اچھی تعلیم قرآن۔ کس علم میں کتنی طاقت ہے مجھے نہیں معلوم، دقت چاہوں گا۔ کس تعلیم میں کتنی طاقت ہے مجھے نہیں معلوم، مگر قرآن میں کتنی طاقت ہے۔ قالا الذی عندہ علم من الکتاب، کہا میں یاتی کا قبل عین طرفت الیکا، پلک جھپکنے پہلے میں تخت بلقیس کو لے کر آ جاؤں گا۔ یہ کون ہے بھائی؟ اتنا ہزاروں سینکڑوں میل کے فاصلے سے تخت اٹھا کر لے آئے گا حضرت سلیمان کے پاس۔ یہ ملکہ آ رہی تھی دورہ کرنے کے لیے حضرت سلیمان کے مملکت کی، تو انہوں نے کہا کیا ہی اچھا ہو۔ اچھا بادشاہوں کا مزاج، بہرحال اللہ کے نبیوں میں ایک ہی تو بادشاہ ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا ہی کہنا کہ جب وہ یہاں پہنچے تو اپنے ہی تخت پہ بیٹھیں، کون لے کر آئے گا ان کا تخت وہاں سے اٹھا کر ملک سبا سے؟ تو قال عفریت من الجن، جن نے کہا کہ میں ایک دن میں لے آؤں گا، جبکہ وہ ایک دن کی مسافت کا نہیں تھا، وہ کئی دن کی مسافت کا تھا کہ اگر لے کر آتا۔ اس نے کہا ایک دن میں لے آؤں گا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا اس کا، جن کا، قرآن کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ایک دن میں تو دیر ہو جائے گی، وہ قریب آ چکی ہیں، پہنچ جائیں گی۔ تو ایک اور شخص نے کہا کہ میں ایک پلک جھپکنے میں لے آؤں گا۔ وہ جو پلک جھپکنے میں لے کر آ رہا ہے وہ جن نہیں تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جنوں کی طاقت سے زیادہ انسان کی طاقت ہے۔ مجھے تو ان بچوں پہ تعجب ہوتا ہے جو جنوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا میں بچوں پہ رکھ کے بڑوں کو کچھ کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی، اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی۔ اللہ نے جنوں سے زیادہ طاقتور انسان کو بنایا ہے، ذرا انسان تو بنو۔ اگر میں انسان بن جاؤں تو جن میرا کیا بگاڑے گا بھائی؟ جن ہے، جن تم تحت فرمان ہو جائے گا۔ جی کیا کہا اس نے؟ کہا میں ایک پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو اٹھا کر لے آؤں گا۔ کون تھا وہ؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ تھا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجیے اگر میری بات جا رہی ہے تو۔ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، وہ ایک پلک جھپکنے میں تخت کو اٹھا کر لے آیا۔ تو اتنا کہہ دوں نا کہ اگر قرآن کا کچھ علم کسی کو تو اسے تکوینی نصیب ہو جاتی ہے۔
وہ کائنات پہ تصرف کر رہا ہوتا ہے. یہ بحث بہت روشن بحث ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہو وہ صاحب ولایت تکوینی قرار پائے گا. اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے تو آپ جملہ سن لیجئے. جس کے پاس کچھ علم تھا وہ تو ایک لمحے میں تخت اٹھا کر لے آئے, اور ایک وہ بھی تو ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. الذی عنده علم الکتاب. میرے مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں میں ہی اس آیت کا مصداق ہوں. اللہ نے مکمل کتاب کا علم علی کو عطا کیا ہے, اور گواہ ہے. ماشاءاللہ, جواب دیجیے. مجھے نعرے کی ضرورت نہیں تھی, مگر مجلس کی تہذیب ہے. یہ ایران میں مجلس نہیں ہو رہی ہے, یہ عراق میں مجلس نہیں ہو رہی ہے جو آپ ایسے بیٹھے رہے. اور اگر خاموشی بیٹھنا ہے تو پھر چائے بھی پلوا دیتے ہیں آپ کو. تو ہمارے بر صغیر کی مجلسوں کا اپنا ایک رنگ ہے, اس رنگ کو نہ جانے دیجیے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد. توجہ کر لیا آپ نے. جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہو وہ ہے کہ جو اس قرآن کا عالم ہے, اور اس کے پاس اللہ نے وہ اختیارات رکھے ہیں کہ جو اختیارات کسی اور کے پاس نہیں ہیں. بات کل آگے بڑھے گی, مصائب کا وقت بھی ہے, درکار ہے, اور 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے. مجھے آج تاخیر کرنے پہ درگزر فرمائیں گے. مجھے اندازہ ہے کہ اداروں کو جانا ہوتا ہے. عزیزان گرامی, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے بیان کی تعلیم دی ہے, بیان ہونا چاہیے تو قرآن کا. لہذا اس صفت رحمان پروردگار کو جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے ایک رستہ, ایک ذریعہ سورہ مبارکہ رحمان کی تلاوت ہے. اللہ الرحمن الرحیم.